چیختی لاشیں، شیطانی قوت۔ جیل کے گھڑیال نے 5 کا گھنٹہ بجایا۔ فیروز چونک کر اٹھ بیٹھا۔ وہ آج تمام رات جاگتا رہا تھا، کبھی کوٹھڑی میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے، کبھی سنگین فرش پر بے چینی سے کروٹیں بدلتے ہوئے، اور کبھی سجدے میں خدا کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے۔ اس کی رحم کی اپیل صدر مملکت نے مسترد کر دی تھی، اور آج صبح 6 بجے اسے پھانسی دی جانے والی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ قاتل کوئی اور ہی ہے، مگر سزا اسے دی جا رہی ہے۔ شہر کے ایک کروڑ پتی سرمایہ دار اور مل آنر نے اپنے ایک کاروباری رقیب کو راستے سے ہٹانے کے لیے سازش کی۔ مزدوروں کے ایک گروہ کو اکسا کر اس کے کارخانے میں ہڑتال کرا دی، اور جب وہ ہڑتالی مزدوروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کسی کرائے کے غنڈے سے اس پر گولی چلوا دی۔ فیروز کا تعلق اس یونین سے تھا جو ہڑتال کے حق میں نہیں تھی، اور وہ اس کے چند ساتھی ہڑتال کے باوجود کام پر آئے تھے اور کام کر رہے تھے۔ جس وقت کارخانے کا مالک مزدوروں سے مخاطب تھا تو وہ کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے محض اس کی تقریر سننے آ گیا تھا۔ مالک کے برابر ہڑتالی مزدوروں کا لیڈر بھی کھڑا ہوا تھا۔ جب گولی چلی تو مزدوروں میں بھگدڑ مچ گئی۔ وہ بھی بھاگ رہا تھا کہ چند لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر پتہ نہیں کیسے اس کے کوٹ کی جیب سے ایک ریوالور بھی برآمد کر لیا گیا، جس کے بارے میں بعد میں کہا گیا کہ اس سے چلنے والی گولی نے کارخانے کے مالک کی جان لی تھی۔ استغاثہ کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے کارخانے کے مالک کے اشارے پر ہڑتالی مزدوروں کے لیڈر کو قتل کرنا چاہا تھا، مگر گولی مالک کے لگ گئی۔ ایسے گواہ لائے جن کی زندگی میں اس نے کبھی صورت نہیں دیکھی تھی، اور ان سے گواہی دلوائی گئی کہ فیروز نے فلاں اور فلاں موقع پر ہمارے سامنے واضح الفاظ میں مزدور لیڈر کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، ریوالور دکھایا تھا، وہ نوٹ نکال کر دکھائے تھے جو اسے اس کام کے معاوضے میں کارخانے کے مالک نے دیے تھے، اور پھر عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنا دی۔ اس کے رشتہ داروں نے، اس یونین نے جس کا وہ رکن تھا، اور شہر کے کچھ مخلص لوگوں نے جو اس کی بے گناہی پر یقین رکھتے تھے، بہت دوڑ دھوپ کی۔ جہاں تک لڑ سکتے تھے لڑے، مگر کروڑ پتی سرمایہ دار کا روپیہ دور دور تک پھیل گیا تھا، کسی کے بنائے کچھ نہ بن سکا۔ رحم کی ذاتی اپیل مسترد ہوئی تو شہر کی بہت سی تنظیموں اور نمایاں شخصیتوں نے اجتماعی اپیل کی، مگر حکام نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی پھانسی کی تاریخ مقرر کر دی۔ فیروز کی آخری امید اب یہی تھی کہ شاید مقررہ وقت سے پہلے اپیل کا جواب منظوری میں آ جائے۔ کوٹھڑی کے باہر قدموں کی چھاپ سنائی دی، قفل کا دروازہ کھولا گیا اور جیل کا وارڈن 2 سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ فیروز نے امید و بہم کے عالم میں وارڈن کی طرف دیکھا، مگر وہاں اسے جو سنگین سنجیدگی نظر آئی، اس نے امید کی آخری کرن بھی بجھا دی۔ ایک ٹھنڈی اور گہری سانس بھر کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھانسی گھر میں جیل کے سپرنٹنڈنٹ، ڈاکٹر، ایک مولوی صاحب، وارڈن، 2 سپاہیوں اور جلاد کے علاوہ ایک پریس فوٹوگرافر بھی تھا۔ سپرنٹنڈنٹ نے اس سے اس کی آخری خواہش معلوم کی۔ فیروز نے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور کچھ دوستوں کے نام فرداً پیغامات دیے، اور خواہش کی کہ ایک مرتبہ اور متعلقہ حکام سے رحم کی اپیل کے بارے میں معلوم کرا لیا جائے کہ اس پر کوئی فیصلہ کیا گیا یا نہیں۔ سپرنٹنڈنٹ نے بتایا کہ وہ یہاں آنے سے پہلے معلوم کر چکے ہیں، مزید یہ کہ ایسا انتظام کر آئے ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ عین وقت پر بھی موصول ہو تو فوری طور پر اطلاع پہنچائی جا سکے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے اس سے کلمہ پڑھوایا، توبہ استغفار کرائی، پھر فیروز کی مشقیں کس دی گئیں۔ جلاد نے اس کا بازو پکڑ کر پھانسی کے تختے تک لے جانا چاہا، مگر فیروز نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خود نہایت ہمت کے ساتھ سیڑھیاں طے کرتا ہوا اوپر پہنچ گیا۔ جلاد نے اس کے چہرے پر سیاہ غلاف چڑھا دیا، موٹے شپتر سے لٹکا ہوا رسی کا پھندا فیروز کی گردن میں ڈال کر کس دیا، اور اشارہ کر کے سپرنٹنڈنٹ کی طرف دیکھا، لیکن اس سے قبل کہ سپرنٹنڈنٹ، جس کی نظریں اپنی رسٹ واچ پر جمی ہوئی تھیں، ہاتھ اٹھا کر کوئی اشارہ کرے، ایک بڑی عجیب و غریب بات رونما ہوئی۔ رسی کا وہ پھندا جس کا ایک سر اشتہیر سے
اور دوسرا فیروز کی گردن سے کسا ہوا تھا اچانک یوں غائب ہو گیا جیسے کبھی موجود ہی نہ تھا۔ مجھے سید نگر آتے ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا۔ دارالحکومت سے روانگی کے وقت اتنے دن ٹھہرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، مگر جن بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا وہ اپنی شہرت سے کہیں زیادہ صاحب علم اور فن ثابت ہوئے۔ روحانیت اور پر اسرار علوم سے میرا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہ شوق کچھ تو وراثت میں ملا تھا اور کچھ ایک خدا داد سید و بزرگ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے جب ہمارا خاندان حجاج بن یوسف کے زمانے میں سندھ میں آ کر آباد ہوا تھا تو اس وقت ان بزرگ نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ ہمارے خاندان کی ہر نسل میں ایک نہ ایک شخص ایسا ضرور پیدا ہوگا جو ان بزرگ کی چھوڑی ہوئی امانت کو سنبھالے گا اور علوم روحانیت میں کمال حاصل کرے گا۔ میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ ان کی پیش گوئی مجھ پر صادق آتی تھی۔ خدا کے فضل سے میرے عزیز و اقارب میں کچھ اور ہستیاں بھی ایسی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پر اس امانت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اس سلسلے میں بچپن ہی سے کچھ زیادہ سنجیدہ تھا۔ جب تک تعلیم کا سلسلہ جاری رہا میری دلچسپی پرانی اور نایاب کتابوں اور بزرگوں کے چھوڑے ہوئے ملفوظات کے مطالعے تک محدود رہی، لیکن یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہی میں اپنی تمام توجہ کے ساتھ روحانیت اور ہمہ اقسام کے پر اسرار علوم کو حاصل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ دنیا کے ہر گوشے کا سفر کیا، ہر مذہب و ملت کے باکمال لوگوں سے ملا اور ان سے تھوڑا بہت اکتساب فن کیا۔ سید نگر کا سفر بھی اس مقصد سے تھا۔ خیال تھا کہ زیادہ سے زیادہ 3-4 ماہ لگ جائیں گے، مگر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ان بزرگ سے ملنے کے بعد محسوس ہوا کہ ان کے بارے میں جتنا سنا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور اگر مجھے واقعی کچھ حاصل کرنا ہے تو ان کے لیے مدت کی قید ختم کرنا ہوگی۔ یوں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر عبور حاصل کرنے کے لیے ایک عمر درکار ہوتی ہے، لیکن جہاں تک نظریاتی طور پر کسی بات کے سمجھنے کا تعلق ہے تو ان بزرگ کی خصوصی اور نہایت مشفقانہ توجہ نے اس مختصر مدت کو ہی میرے لیے کافی بنا دیا۔ میں نے کبھی اپنی صلاحیتوں کی نمائش کو پسند نہیں کیا اور نہ کبھی عوام کی عقیدت یا اوہام پرستی سے فائدہ اٹھا کر اپنے فن کو کسب معاش کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور جو جانتے تھے ان میں سے بھی ایسے افراد 3-4 سے زیادہ نہیں تھے جنہیں کسی نہ کسی حد تک میرے بعض پوشیدہ صلاحیتوں کا علم ہو، لیکن اپنے علم کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنے کے خلاف ہوتے ہوئے بھی میں اپنا فرض سمجھتا تھا کہ اگر میری ذات سے خلق خدا کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو مجھے اس سے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے محدود حلقہ احباب میں دارالحکومت کے خفیہ پولیس کے انسپکٹر سلیم کا نام شامل تھا، جس کے توسط سے مجھے اکثر و بیشتر پر اسرار اور الجھے ہوئے کیسوں میں قانون و انصاف کی مدد کے لیے موقع ملتا رہتا تھا۔ ان بزرگ سے رخصت کی اجازت پا کر میں دوسرے دن واپسی کا ارادہ کر رہا تھا۔ سید نگر ایک چھوٹا سا شہر تھا جہاں دارالحکومت سے شائع ہونے والے اخبارات سپہر تک پہنچتے تھے۔ میں چائے پی رہا تھا کہ ملازم لڑکے نے اخبار لا کر دیا۔ صفحہ اول پر سرخیاں سرسری نظر سے دیکھتے ہوئے میں نے اخبار پلٹنا ہی تھا کہ ایک دلچسپ خبر نے میری توجہ اپنی طرف کرا لی۔ ایک حیرت انگیز معجزہ، پھانسی کا پھندا غائب ہو گیا۔ کل صبح 6 بجے جب مشہور مقدمہ قتل کے مجرم فیروز کو پھانسی دی جانے والی تھی تو مشیت الہی نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ وہ جسے بچانا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ ہمارے رپورٹر جو اس حیرت انگیز واقعے کا عینی شاہد ہے بیان ہے کہ جس وقت فیروز کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر کے پھندا اس کی گردن میں ڈال دیا گیا تو کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اگلے لمحے وہ ایک آزاد انسان کی حیثیت سے سانس لے رہا ہوگا، مگر ٹھیک اس وقت جبکہ جلاد اپنا فرض انجام دینے ہی والا تھا ایک معجزہ رونما ہوا اور فیروز کی گردن سے وہ پھندا یوں غائب ہو گیا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ حیران سپرنٹنڈنٹ جیل اور دوسرے حکام بھی یہ فیصلہ نہیں
کر پائے تھے کہ پھانسی ملتوی کر کر فیروز کو واپس جیل بھیج دیا جائے یا دوسری رسی فراہم کر کے قدرت کے فیصلے کو چیلنج کیا جائے کہ 6:45 پر صدر مملکت کا تازہ حکام موصول ہوا جو انہوں نے رحم کی اپیل پر صادر کیا تھا۔ اس حکم کے مطابق فیروز کی سزائے موت منسوخ کر کے عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ عام تاثیر یہ ہے کہ قدرت کے اس معجزہ نما فیصلے نے عوام کے اس خیال کی تائید کر دی ہے کہ فیروز اصل میں بے گناہ ہے اور اسے جیسا کہ اس کا بیان ہے ایک گھناؤنی سیاسی سازش میں دانستہ پھانسا گیا ہے۔ اس کے بعد خبر میں بڑی تفصیل سے فیروز کی پھانسی کو کوٹڑی سے نکلنے اور رسی غائب ہونے تک کے واقعات تحریر کیے گئے تھے۔ اس خبر کا روحانی پہلو مجھے بڑا دلچسپ معلوم ہوا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ دارالحکومت پہنچنے کے بعد میں نہ صرف فیروز سے ملنے کی کوشش کروں گا بلکہ ممکن ہوا تو پھانسی گھر کو بھی دیکھوں گا جس کی رسی وہ پھندا جس کے ذریعے اب تک نامعلوم کتنے انسانوں کو پھانسی دی جا چکی تھی۔ اس معکوف الفطرت انداز میں غائب ہو گئی تھی۔ کوئی شک نہیں کہ خدا کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں، اور اگر کسی کو بچانا چاہے تو ہزاروں ہیلوں اور بہانوں سے بچا سکتا ہے، لیکن موجودہ واقعے میں مجھے 2 وجوہات سے اس کی صحت کو تسلیم کرنے پر تردد ہو رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ دنیا عالم الاسباب ہے۔ یہاں ہر بات کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، اور اصولی طور پر مشیت الہی کا یہ منشا نہیں کہ وہ کارگاہ حیات کے فطری معمول میں غیر فطری انداز سے دخل دے۔ یہ کہ انسانی فلاح و بہبود کا کوئی اہم پہلو یا مسئلہ اس کا متقاضی ہو، اور یہ بات بھی خدا کے بیشتر پیغمبروں یا برگزیدہ بندوں نے زمانے تک محدود رہی ہے۔ اس بنا پر مجھے یہ ماننے میں تامل تھا کہ فیروز کی زندگی بچانے یا اس کی بے گناہی ثابت کرنے کا مسئلہ اتنا اہم تھا کہ اس مافوق الفطری مظاہرے کی ضرورت پیش آئی۔ دوسری وجہ میرے تردد کی یہ تھی کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ معاملہ واقعی اہم تھا تب بھی رسی کا غائب ہونا کیا ضروری تھا؟ کیا یہی نتیجہ رسی کو توڑ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ جیل کے حکام اگر 10 مرتبہ بھی فیروز کو پھانسی پر لٹکاتے تو رسی 10 مرتبہ ٹوٹ سکتی تھی، اور یہ بات رضائے الہی ظاہر کرنے کے سلسلے میں عقل سے زیادہ قریب ہوتی۔ پھر آخر رسی کیوں غائب ہوئی؟ خدا کی باتیں خدا ہی بہتر جانتا ہے، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ اس تعجب انگیز واقعے کے پس پردہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ دوسرے دن 12:30 بجے دوپہر میں دارالحکومت پہنچ گیا، جہاں ایک اور حیرت خیز واقعہ یا یوں کہیے کہ واقعات کا ایک سلسلہ پیش آ چکا تھا۔ میں نے فیروز سے ملاقات کرنے کے خیال سے انسپکٹر سلیم کو بھی اپنی آمد سے مطلع کر دیا تھا، مگر یہ امید نہیں تھی کہ وہ اسٹیشن پر میرے استقبال کے لیے موجود ہوگا۔ خدا کا شکر ہے، اس نے بڑی گرمجوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ 1 سال کی طویل غیر حاضری کے بعد آپ نے عین اس وقت پر واپس آنے کا فیصلہ کیا جب کہ آپ کی مدد کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ خدا کے بندے، نہ سلام نہ دعا، نہ میری خیریت پوچھی، نہ اپنے بارے میں کچھ بتایا، صورت دیکھتے ہی مطلب کی بات چھیڑ دی۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے کچھ دم لینے کا موقع تو دیا ہوتا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، سلیم نے پریشان لہجے میں کہا۔ آپ کو لینے کے لیے تفتیش ادھوری چھوڑ کر آیا ہوں، آپ کا سامان کہاں ہے؟ وہ کلی نکال رہا ہے۔ میں نے ڈبے سے اترتے ہوئے کلی کی طرف اشارہ کیا۔ سلیم اپنے ساتھی سب انسپکٹر کی طرف گھوما۔ حمید صاحب، اس نے کہا، آپ یہ اسباب نعیم صاحب کے گھر پہنچا کر ہیڈ کوارٹر چلے جائیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، سلیم نے میرا بازو پکڑ کر پلیٹ فارم کے گیٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے پولیس ہسپتال کے مردخانے اور پھر ہیڈ کوارٹر۔ مگر کیوں؟ بات کیا ہے؟ کل رات شہر کے مختلف علاقوں میں رہنے والے 4 افراد نے یا خودکشی کر لی یا انہیں قتل کر دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے تم واقعی پریشان ہو۔ میں نے بات کاٹی۔ اتنے پریشان کہ خود اپنی تضاد بیانی محسوس نہیں کر سکتے۔ ایک طرف کہتے ہو کہ 4 افراد نے خودکشی کر لی، دوسری سانس میں بتاتے ہو کہ انہیں قتل کیا گیا۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کی ضد میں ہیں یا نہیں؟
آپ پہلے میری پوری بات تو سن لیں، سلیم نے گیٹ سے نکلتے ہوئے کہا۔ سامنے ہی پولیس کی ایک گشتی کار کھڑی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی کانسٹیبل بیٹھا ہوا تھا۔ سلیم نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے پہلے مجھے بیٹھنے کا موقع دیا، پھر خود بھی میرے ساتھ ہی اندر آتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلو، اس نے کانسٹیبل کو ہدایت کی اور جیب سے سگریٹ نکال کر سلگھانے لگا۔ تم مجھے کچھ سنا رہے تھے، میں نے کہا۔ جی ہاں، سلیم دھواں چھوڑتے ہوئے بولا۔ آج صبح شہر کے تھانوں سے ہیڈ کوارٹر میں رپورٹ کی گئی کہ ان کے علاقے میں 4 لاشیں پائی گئی ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ انہیں قتل کا کیس سمجھیں یا خودکشی کا۔ مجھے تفتیش کا حکم دیا گیا۔ جو حالات میں اب تک معلوم کر سکا ہوں وہ یہ ہیں۔ چاروں افراد معاشرے کی محنت کش طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام تاج الدین ہے اور وہ درزی تھا۔ تیسری لاش عبدالغنی کی ہے جو پان فروش تھا، اور چوتھا آدمی رفیق احمد تھا جس کی بیکری کی دکان تھی۔ سوائے رفیق کے جو اپنے کمرے کی چھت سے رسی کے ذریعے لٹکتا ہوا پایا گیا، باقی تینوں افراد اپنے بستروں پر مردہ ملے، لیکن ان سب کو کسی رسی سے ہی پھانسی دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ ان سب کے گلوں پر ایک ہی قسم کے نشانات ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر کا خیال ہے کہ انہیں نہ صرف رسی سے بلکہ عین ممکن ہے کہ ایک ہی قسم کی رسی سے مارا گیا ہو، اور وہ رسی یا تو وہی ہے یا بالکل اسی طرح کی ہے جس سے رفیق کی لاش لٹکتی ہوئی پائی گئی۔ ابتدا میں مقامی تھانوں کے انسپکٹروں کا اندازہ تھا کہ ان لوگوں نے خودکشی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ حالات تھے جن میں لاشیں پائی گئیں۔ مثلاً دوست محمد اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے تنہا سو رہا تھا۔ صبح کو بھی اس کے کمرے کا دروازہ بند پایا گیا، کوئی کھڑکی تک کھلی ہوئی نہیں تھی۔ اس طرح تاج الدین کمرے میں اگرچہ بیوی بچوں کے درمیان سو رہا تھا، مگر رات کو ان میں سے کسی نے کوئی آہٹ تک نہیں سنی۔ پھانسی دے کر ہلاک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مقتول کچھ نہ کچھ کشمکش ضرور کرتا ہے، اور ایسی کشمکش ہوئی ہوتی تو تاج الدین کے بالکل برابر سونے والوں کی آنکھ ضرور کھل جاتی۔ پھر گھر کا دروازہ اس کا بھی اندر سے ہی بند ملا۔ تقریباً یہی معاملہ عبدالغنی کا ہے۔ ان تینوں کیسوں میں بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی موت ان کے اپنے ارادے اور عمل کا نتیجہ، یعنی خودکشی۔ لیکن اول تو کسی کو ایسی کوئی پریشانی یا الجھن لاحق نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچتا۔ دوسرے ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو پھانسی دینے کے بعد کوئی لاش گلے سے رسی کھول کر اور اسے ضائع کر کے آرام سے بستر پر آ کر نہیں لیٹ سکتی۔ گویا انہیں قتل کیا گیا ہے، جس کے بارے میں ابھی بتا چکا ہوں کہ ظاہری شہادتیں اس کی بھی تصدیق نہیں کرتی۔ واقعی بڑے الجھے ہوئے حالات ہیں، میں نے پہلی مرتبہ دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ابھی آپ نے سنا ہی کیا ہے، سلیم اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ اب آئیے رفیق کی جانب۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، صرف اس کی لاش خودکشی کے نظریے کو تقویت پہنچاتی ہے، مگر اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا پریشان کن مسئلہ نہیں تھا جو اسے اس انتہائی قدم پر مجبور کرتا۔ اس کے علاوہ جب یہ چاروں کیس ہمارے علم میں آ گئے اور پولیس سرجن نے یہ بتایا کہ ہو سکتا ہے وہ سب ایک ہی یا ایک جیسی رسی سے ہلاک ہوئے ہوں، تو یہ بھی سوچا گیا کہ ممکن ہے کسی ایک شخص یا اشخاص نے ان سب کو قتل کیا ہو، یا پھر رفیق کو کسی وجہ سے باقی تینوں پر سے پرخاش ہو اور اس نے ان تینوں کو ٹھکانے لگا کر خودکشی کر لی ہو۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں ہمارے لیے سب سے بڑی الجھن یہی ہے کہ قاتل رفیق ہو یا کوئی اور، مگر اس نے یہ کام آخر کس طرح کیا، اور اگر وہ ہر طرح سے بند کمرے میں کیسے داخل ہوا اور کیسے باہر نکلا؟ وہ افراد سے بھرے ہوئے کمروں میں اتنی خاموشی کے ساتھ کس طرح تاج الدین یا عبدالغنی کا کام کر سکا؟ جبکہ بات صرف اتنی بھی نہیں ہے کہ ان کا محض گلا گھونٹ دیا گیا ہو۔ پولیس سرجن کی رپورٹ کے مطابق ان سب کی گردن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی اور گردنیں کھچی ہوئی ہیں، جیسا کہ کسی کو لٹکا کر پھانسی دی جاتی ہو۔ گویا ان کا گلا نہیں گھونٹا گیا بلکہ انہیں پھانسی دی گئی ہے، مگر رفیق جیسا دبلا پتلا آدمی یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ یعنی بات گھوم پھر کر ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں تمہاری ناک کسی پر اسرار افوق الفطرت
وجود کی بو سونگھنے لگی ہے، میں نے کہا۔ پھر آپ ہی بتائیے اور کیا نتیجہ نکالا جائے؟ سلیم نے بے چارگی سے پوچھا۔ تم نے مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اگر انہیں قتل فرض کر لیا جائے تو طریقے قتل یا آلۂ قتل کے علاوہ ان وارداتوں میں کوئی اور بات بھی مشترک ہے یا نہیں؟ میں نے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ مثال کے طور پر یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے واقف تھے یا نہیں؟ جی ہاں، میں ایسی جانب آنے والا تھا، سلیم نے جواب دیا۔ مزید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ نہ صرف ایک دوسرے کو جانتے تھے بلکہ گلشن کالونی کے علاقے میں ایک ہی اسٹریٹ پر ان سب کی دکانیں قریب قریب واقع ہیں۔ محلے والوں کے بیان کے مطابق ان کے تعلقات آپس میں بہت اچھے تھے۔ محلے میں کسی نے ان کا جھگڑا تو نہیں دیکھا تھا۔ جہاں تک معلوم ہوا ہے کسی شخص سے ان کی ایسی دشمنی نہیں تھی کہ وہ ان کی جان لینے پر تل جاتا، سلیم نے کہا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی بات تھی بھی تو پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کسی نے ان سب کو کیسے قتل کیا ہوگا؟ اب تک کی تحقیقات میں کوئی ایسی بات بھی سامنے آئی جس سے مقصد قتل پر کوئی روشنی پڑتی ہو؟ بالکل نہیں۔ ایک بات ہو، میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ تم نے بتایا کہ رفیق کی لاش رسی سے لٹکی ہوئی پائی گئی تھی، تو کیا تم نے دیکھا تھا کہ جو پھندا اس کے گلے میں ڈالا گیا تھا اس کی ساخت کیسی تھی؟ کیا مطلب؟ کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ رسی باندھنے یا گرا دینے کے انداز سے بھی قاتل کی شخصیت اور اس کے کردار کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دراصل جب یہ معاملہ میرے سپرد کیا گیا تو مقامی تھانے کے انسپکٹر نے لاش اتروا کر رسی اس کے گلے سے نکلوا دی تھی۔ اس وقت سے میں اتنا مصروف رہا کہ اسے دیکھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ ویسے ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کی اتنی اہمیت بھی نہیں تھی۔ اب آپ کہتے ہیں تو اسے بھی دیکھ لیں گے۔ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، اگر وہی بات نکلی تو یہ رسی بنیادی اہمیت کی حامل بھی ہو سکتی ہے، میں نے جواب دیا۔ مردہ خانے میں چاروں لاشوں کو دیکھنے کے بعد میری رائے پولیس سرجن سے مختلف نہیں تھی۔ گردن کے نشانات بلا شبہ یہی ظاہر کرتے تھے کہ ان سب کو ایک ہی جسامت کی رسی سے پھانسی دی گئی تھی۔ معائنہ کرتے چھوڑ کر انسپکٹر سلیم رسی کے سلسلے میں معلوم کرنے چلا گیا تھا۔ اس نے متعلقہ تھانے کے انسپکٹر کو فون کیا۔ انسپکٹر نے جواب دیا کہ اس نے لاش کے ساتھ ہی رسی بھی ہیڈ کوارٹر کے عملے کے سپرد کر دی تھی۔ سلیم نے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا مگر وہاں 15 منٹ تک ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد بھی یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ رسی اب کہاں ہے۔ سبھی اس کے بارے میں لا علمی کا اظہار کر رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لاش کی گردن سے کھلتے ہی رسی جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ دوسرے دن کا سورج ایک اور اندھوناک واقعے کے خبر کے ساتھ طلوع ہوا۔ رسی غائب ہونے پر سلیم کو اپنے ماتحتوں کی لاپرواہی پر اتنا غصہ آیا تھا کہ وہ اس غیر ذمہ داری کی چھان بین کرنے اسی وقت ہیڈ کوارٹر روانہ ہو گیا۔ میں بھی اپنے گھر واپس چلا گیا۔ سب انسپکٹر حمید نے میرا سامان پہنچا دیا تھا، جسے میرے ذاتی ملازم علی جان نے اپنی فرض شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے میری آمد سے پہلے ہی کھول کر درست کر دیا تھا۔ سید نگر جاتے ہوئے میں علی جان کو گھر کی دیکھ بھال کے لیے یہیں چھوڑ گیا تھا۔ اسے بھی میرے آنے کی اطلاع تھی، چنانچہ میں غسل کر کے نکلا تو وہ میز پر کھانا لگا چکا تھا۔ کھانے کے دوران اور اس کے بعد بھی میرا ذہن اس عجیب و غریب واردات میں الجھا رہا۔ ایسا معلوم ہوا تھا کہ سلیم کا سوچنا درست ہی ہے۔ ان واقعات کی تہ میں یقیناً کسی پر اسرار طاقت کا ہاتھ کام کر رہا ہے۔ مجھ سے رخصت ہونے کے بعد شاید وہ اتنا مصروف رہا کہ پھر اس دن اس سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن دوسرے دن وہ صبح ہی صبح آ دھمکا، اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا ایک اور افسوسناک خبر کے ساتھ۔ اس نے بتایا کہ 15 منٹ پہلے ہیڈ کوارٹر سے اس کے گھر فون کر کے ایک فوری طور پر عتیق الرحمان صاحب کے بنگلے پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عتیق الرحمان صاحب سرکاری وکیل تھے اور فون پر دی گئی اطلاع کے مطابق آج صبح 6:30 بجے جب وہ حسب معمول نماز کے لیے نہیں اٹھے تو ان کی بیگم نے انہیں جگانے کے لیے کمرے کے دروازے پر دستک دی، لیکن زور زور سے پکارنے اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی جب اندر سے کوئی جواب نہیں ملا تو انہیں فطری طور پر تشویش ہوئی۔ اس وقت تک ان دونوں لڑکے اور دوسرے گھر والے بھی وکیل صاحب کے کمرے کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ کمرے میں 3 کھڑکیاں ہیں مگر وہ بھی اندر سے بند پائی گئی۔ مجبوراً وہ لوگ دروازہ توڑ کر اندر گھسے اور دیکھا کہ عتیق الرحمان صاحب کی لاش چھت کے
کنڈے سے رسی کے ذریعے بندھی ہوئی لٹک رہی ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی ہے۔ ان کے بڑے صاحبزادے نے فوراً ہیڈ کوارٹر فون کیا، جس کے نتیجے میں انسپکٹر سلیم کو موقع واردات پر پہنچنے کی تاکید کی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ واردات خودکشی کی ہو، اس نے آخر میں کہا۔ لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس کا تعلق بھی کسی نہ کسی طور پر کل کے واقعات سے ہے۔ اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ تحقیقات کے ابتدائی مرحلے سے ہی آپ کو شامل کر لیا جائے، تاکہ یہ تو نہ ہو کہ ہم کوئی اہم سراغ ہمارے دیکھے بغیر ہی غائب ہو جائے۔ گویا کل تمہاری دن بھر کی جستجو کے بعد بھی اس رسی کا سراغ نہیں ملا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، سلیم نے جواب دیا۔ پہلے میں آپ کے باوجود اسے اتنی اہمیت نہیں دے رہا تھا، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ واقعی اہم کڑی تھی، جسے قاتل یا قاتلوں نے پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اڑا لیا۔ آپ کے خیال میں ایک معمولی رسی نے آخر اتنی اہمیت کیوں اختیار کر لی ہے؟ میں ابھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن گزشتہ 3-4 دن میں رسی گم ہونے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ؟ سلیم نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ہاں، تم نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ عین اس وقت جب کہ فیروز کو پھانسی دی جا رہی تھی، رسی کا پھندا پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ اوہ! سلیم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اور ان چاروں کو بھی پھانسی ہی دی گئی ہے؟ آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ وہی رسی اسی کام میں استعمال کی گئی ہو؟ مگر کیوں؟ آخر فیروز کے معاملے میں ان لوگوں کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس کے مقدمے کی پوری کارروائی کے دوران نہ گواہوں کی حیثیت سے نہ کسی اور طرح ان لوگوں کا نام سننے میں آیا۔ ممکن ہے فیروز کے مقدمے سے ان کا تعلق نہ ہو اور کسی اور مقدمے سے ہو، خاص طور سے اس صورت میں کہ اب 5ویں نمبر پر ایک سرکاری وکیل کی موت واقع ہوئی۔ میں نے جواب دیا۔ عتیق الرحمن صاحب کے بنگلے تک پہنچتے میں ہمیں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ پولیس سرجن اور دوسرا عملہ پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ لاش چھت سے اتار کر ایک پلنگ پر رکھ دی گئی تھی۔ سرجن ابتدائی معائنے میں مصروف تھا۔ میں نے اور سلیم نے اسی رسی کو دیکھا۔ یہ ایک غیر معمولی طور پر موٹی اور مضبوط رسی تھی، اور سب سے عجیب چیز جو دیکھنے میں نظروں کو کھٹکتی تھی وہ اس کا پھندا تھا۔ بالکل اس پھندے کی طرح بڑے اہتمام سے تیار کیا ہوا تھا جو مجرموں کو پھانسی دینے میں استعمال ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر اس کی شناخت کا کوئی طریقہ ممکن ہو تو یہ وہی رسی ثابت ہوگی جو پھانسی گھر سے غائب ہو گئی۔ سلیم نے حیرت سے کہا، اتنا ہی نہیں، اگر اس تھانے کے انچارج کو دکھایا جائے تو شاید یہ بھی ثابت ہو جائے کہ رفیق کی لاش جس رسی سے لٹکتی پائی گئی تھی وہ بھی یہیں تھی۔ اسے ذرا حفاظت سے کہیں رکھ دو، ایسا نہ ہو کہ یہ پھر غائب ہو جائے، میں نے کہا، اور جواب میں سلیم نے اس کو بڑی احتیاط سے اپنی پولیس کار کی ڈکی میں رکھ کر دیا۔ اس اثنا میں سرجن اپنے معائنے سے فارغ ہو چکا تھا۔ موت یقینی طور پر گردن کی ہڈی ٹوٹنے اور دم گھٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ لاش پر اور کسی قسم کا کوئی نشان یا زخم نہیں تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ پھانسی پانے سے پہلے مرحوم وکیل صاحب نے کسی کے خلاف کوئی کشمکش یا مزاحمت کی ہو۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرجن صاحب کی نگرانی میں ہسپتال بھجوانے کے بعد سلیم گھر والوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وکیل صاحب کی بیگم کا صدمے سے برا حال تھا اور انہیں ڈاکٹر نے کوئی مسکن اور خواب آور دوا دے کر ان کے کمرے میں آرام سے بستر پر لٹکا دیا۔ مرحوم کا بڑا لڑکا شفیق الرحمن یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ زیادہ تر سوالات اسی سے کیے گئے تھے۔